السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح توحید اور شرک کا فرق علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب بتاتے ہیں، اس طرح میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ ان کا کلپ ملاحظہ کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ نے اتنی لمبی تمہید باندھ کے قرآن پاک کا دعویٰ پیش کیا، فَادُعُوا اللَّهَ، بس پکارو کس کو؟ مجھے چند لمحوں کے لیے پچھلی صورت میں جانا پڑے گا، زمر۔ حامی مومن سے پہلے کون سی صورت ہے؟ زمر۔ زمر کا دعویٰ کیا تھا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلص اللہ الدین، بس عبادت کر اللہ کی، خالص عبادت کر اللہ کی، خالص عبادت۔ مولا جھنگ دے لوگاں نو کون سمجھائے عبادت کی؟ یہ سمجھتی ہیں نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، یہ سمجھتی ہیں روزے رکھنے کا نام عبادت ہے، یہ سمجھتی ہیں حج کرنے کا نام عبادت ہے، یہ سمجھتی ہیں زکوٰۃ دینے کا نام عبادت ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے سوا کسی کی نماز پڑھی، ہم نے اللہ کے سوا کسی کا روزہ رکھا، ہم نے اللہ کے سوا کسی کی زکوٰۃ دی، ہم نے اللہ کے سوا گھر کے سوا کسی کا حج کیا، ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ مولا یہ سمجھتی ہیں عبادت نام ہے سجدے کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، طواف کرنے کا۔ مولا عبادت کسے کہتے ہیں؟ پہلی صورت میں کہا رب کی عبادت کر، اور اگلی صورت میں کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں عبادت کیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، بس غائبانہ حاجات میں پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ معلوم ہوا یہ جو پکار ہے یہ کیا ہے؟ شاباش شاباش، یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری کیا مجال ہے؟ آمنہ کے لال نے کہا میں کون ہوں، سرتاجی انبیاء نے کہا میں کون ہوں، صاحب معراج نے کہا میں کون ہوں، صاحب قرآن نے کہا میں کون ہوں، صاحب کوثر نے کہا میں کون ہوں، مقام محمود کے دولہ نے کہا میں کون ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے کہا الدعاء افضل العبادہ، میرے نبی نے کہا پکار ہی عبادت ہے، پکار ہی عبادت ہے۔ اس نظریے سے پکارنا، جھنگ کے لوگوں، اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار سنتا ہے، یہ پکار کیا بنے گی؟ سے بولو، یہ عبادت، یہ پکار کیا بنے گی؟ غائبانہ پکار۔ یہ نہیں ایک بندہ وہ گلی سے گزر رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں او فلاں ادھر آؤ، یہ سپیکر لگا ہوا ہے، وہ باہر سڑک پہ جا رہا ہے، میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں او فلاں ادھر آؤ، جب وہ جا رہا ہے میں نے موبائل پہ رنگ کی، اس کو میں نے بلایا، تو اگر کوئی بندہ کہے تسی نہیں پکاریا جی، یہ پکار مراد نہیں ہے۔ لوگ تو یار جب دلیلیں دینے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں او ویکھو جی ریڈیو تے کتھے بول دے پہنے تے جنگ سنیا جا رہے، وہ جی امریکہ میں میچ کھیل رہے ہیں، یہاں دیکھا جا رہا ہے۔ کیسی دلیل ہے جی؟ یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو حوصلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حوصلہ ہے۔ ریڈیو تب بولے گا جب اس میں سیل ہوں گے، ٹی وی تب دکھائے گا جب سوئچ آن کرو گے۔ یہ اسباب کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ میں سبب کے تحت اپنی آواز لندن پہنچاؤں، ٹیلی فون کے ذریعے، وائرلیس کے ذریعے، یہ وہ پکار نہیں ہے، یہ ہے سبب کے نیچے۔ رب کا سننا ہے بغیر سبب کے، رب کا سننا ہے بغیر سبب کے۔ اور جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو انہوں کا سوچ کتنے لگ رہا ہے؟ وہ بھی تو بغیر ہی سبب کی، کوئی تار نہیں ہے، کوئی وائرلیس نہیں ہے، تو وہ بھی تو بغیر سبب کے آپ ان کو سنا رہے ہیں، یہاں پکار رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں باؤ صاحب میری پکار کو سن رہے ہیں، حضرت علی حجویری میری پکار کو سن رہے ہیں۔ یہ غائبانہ پکار ہے۔
اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے، اس پکار کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، اس پکار کو کیا کہیں گے؟ اللہ کو پکارے تو اللہ کی کیا بنے گی؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو اس اور کی کیا بن جائے گی؟ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے نہلا دیا جائے، پھر کفنا دیا جائے، پھر دفنا دیا جائے، پھر پڑیاں رکھ دی جائیں، پھر مٹی ڈال دی جائے، چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے۔ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، منڈیوں میں بکواتا ہے، پھر مکے میں پہنچاتا ہے، پھر آمنہ کے لال کے قدموں میں لے کے آتا ہے، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر موت آ جائے۔ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کیسے ہو جاتا ہے؟ سن لو، ہمارے بعد ہمیں یاد رکھو گے، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، اتنی نتھری اور نکھری ہوئی توحید تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔